رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے مرتبے اور مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کسی دوشیزہ کی محبت میں گرفتار تھے، زلفوں کے اسیر تھے۔ ملاقات کے حوالے سے جب خواہش کا اظہار کیا تو خاتون نے جواب دیا کہ آج رات اپنے گھر کے چھت پر حاضر رہوں گی، آپ سامنے تشریف لے آئیے گا، ایک دوسرے کا دیدار کر لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر جب اس عورت کو دیکھنے کے لیے اس کے مکان کے قریب کھڑے ہوئے، عشاء کے بعد سے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، رات بھر کھڑے رہے لیکن وہ عورت نہ آئی۔ جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو عبداللہ ابن مبارک کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا۔ ضمیر سے آواز آئی، اے عبداللہ، تم نے پوری رات محبت مجازی میں کھڑے رہ کر کے گزار دی، اگر یہی رات محبت حقیقی میں گزار دی ہوتی تو تمہارا مقام بلند ہو جاتا۔ اے عبداللہ، تم نے پوری رات ضائع کر دی ہے۔ بس اتنا خیال آنا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک وہاں سے روتے ہوئے نکلے، مسجد کی طرف نکلے، مسجد میں آئے، فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ صمدیت میں اپنے دست کو دراز کیا، پروردگار، تیرے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سچے دل سے توبہ کیا، اس کے بعد آپ نے علم دین کی طرف توجہ دی۔ کون سا علم؟ وہی علم جس علم کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم؟ وہی علم جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے عزت و جلال کی قسم، علم دین حاصل کرنے کے لیے جب کوئی بندہ عالم دین کی طرف سفر کرتا ہے تو رب قدیر ہر قدم کے بدلے 1 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی علم دین کے حصول کے لیے عبداللہ ابن مبارک روانہ ہو گئے، کچھ راستہ طے کیا، پیدل چلے، یہاں تک کہ سورج شباب پر آنے لگا۔ چلتے چلتے سورج کی تپش بہت زیادہ ہو گئی۔ جب آفتاب نصف النہار پر پہنچ گیا تو اچانک گلی سے ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ سلام و کلام کرنے کے بعد دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے، مگر دونوں کے ساتھ ساتھ چلنے کے دوران آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر ہوا جو دونوں کے اوپر سایہ کر رہا تھا۔ بزرگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اپنی زندگی عبادت و ریاضت کے اندر گزاری ہے، رسول کی شریعت کے مطابق گزاری ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہو اور مجھ پر سائے کا کام کر رہا ہو۔ مگر عبداللہ ابن مبارک احساس ندامت میں گرفتار تھے کہ میں تو گنہگار ہوں لیکن ان کی وجہ سے مجھے بھی سایہ مل رہا ہے۔ دونوں چلتے رہے، ایک گلی آئی جہاں سے دونوں کے راستے مختلف ہو گئے۔ جب دونوں الگ الگ راستے پر ہو گئے تو بادل اس بزرگ کے ساتھ چلنے کے بجائے عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ بزرگ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، پلٹ کر آئے، کہا، اے نوجوان، ذرا یہ تو بتا دے کہ تو کون سی ایسی نیکی کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج یہ بادل کا ٹکڑا سائبان بن کر تجھے دھوپ سے بچا رہا ہے؟ آخر وہ کون سی ایسی نیکی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور برجستہ عرض کرتے ہیں، حضور میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، رات میری گناہوں کے اندر گزاری تھی، محبت مجازی کے اندر گزری تھی۔ ضمیر نے آواز دی،
اور میں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، بس یہ اسی سچی توبہ کا کرشمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بادل کا سایہ عطا فرمایا، اور اب امید کرتا ہوں کہ جس خدا نے دنیا میں دھوپ کی تپش سے مجھے بچا لیا ہے وہ کل میدان محشر میں جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو توبہ کرنے کے بعد محاسبہ کیا جائے، محاسبہ کرنے کے بعد اگر